الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر مومنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیں، ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلم میں سونپتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقیر جانے۔ تو اس آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا، اس آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ دین اسلام وہ مسلمانوں کو بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، دین اسلام مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، دین اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یوں تو مسلمانوں کے ایک دوسرے پر بے شمار حقوق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے انہی 6 حقوق کی وضاحت کروں گا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان سے ملو، اپنے مسلمان بھائی سے ملو، فسلم علیہ، تو اس کو سلام کہو۔ ملاقات کرتے ہوئے سلام کہنا یہ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے، اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 57 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باہمی محبت نہ کرنے لگ جائیں آپس میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اخبرکم بشیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کو اپنانے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر دو۔ تو سلام کرتے ہوئے بہتر انداز اور کامل الفاظ استعمال اگر کیے جائیں تو دعا اور اجر دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو داود میں روایت موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر السلام علیکم کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ اسی طرح دوسرا شخص آیا اور آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ اسی طرح تیسرا شخص آیا اور آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی سلام بہتر انداز اور کامل الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ سلام کہنا چاہیے تاکہ دعا اور اجر دونوں میں اضافہ ہو جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ آقا علیہ السلام کی جب کوئی مسلمان دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت میں شریک ہوتے، آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے۔ تو کسی کو کھانے پر بلانا یا کسی کی دعوت میں شرکت کرنا یہ محبت اور اخوت کی علامت ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جیسا کہ ابو داود میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اہل ایمان کو ہی اپنا دوست بناؤ، صاحب ایمان کو ہی اپنا دوست بناؤ، ولا يأكل طعامك الا تقی، اور صرف متقی پرہیزگار ہی شخص آپ کے کھانے میں شریک ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تیسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اسے اس کی بہتر رہنمائی کی جائے، اسے اچھا مشورہ دیا جائے
صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو جب تمہارا بھائی تم سے مشورہ طلب کرے تو تمہارا یہ حق ہے کہ اسے اچھا مشورہ دو، اس کی بہتر رہنمائی کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں اس کا بھائی، اس کا دوست اسے یرحمک اللہ کہے، اور چھینک لینے والا جب یرحمک اللہ سنے تو وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب مسلمان بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ احادیث مبارکہ میں تیمارداری اور بیمار پرسی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو وہ جنت کے پھلوں میں رہتا ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھٹا حق اور آخری حق جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ۔ جنازہ پڑھنے کی احادیث مبارکہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے شرکت کرتا ہے، اس کے پیچھے رہتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور تدفین تک جو ہے اس کے ساتھ جاتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 قرات کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو صرف جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جاتا ہے، تدفین تک ساتھ نہیں جاتا، 1 قرات اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔